اردو ڈسکوری میں خوش آمدید ناظرین، جب سے مریخ دریافت ہوا اسے دنیا کا جڑواں سیارہ کہا جاتا ہے۔ ماہرین اور خلا پر تحقیق کرنے والے ماہرین نے ہمیشہ مریخ کو انسانوں کے لیے ایک متبادل گھر کے طور پر تصور کیا ہے۔ مریخ پر کالونی آباد کرنے کے خواب نے کئی دہائیوں سے انسانوں کو ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد سے دوچار کیا ہوا ہے۔ مریخ پر کالونی آباد کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کو اگر قابو نہ کیا گیا تو کچھ عرصہ بعد یہ سیارہ انسانی زندگی کے ناقابل رہائش ہو جائے گا۔ اسی سلسلے میں محققین نے مریخ کو انسانی آبادکاری کے لیے سب سے موزوں سیارہ قرار دیا ہے۔ مریخ پر انسان کی بنیادی ضرورتیں کو پورا کرنے کے لیے کاشتکاری کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ پائیدار زراعت طویل مدتی نو آبادیات کے لیے ایک اہم جزو ثابت ہو سکتی۔ مریخ پر کسی بھی قسم کی کاشتکاری کے لیے اس کے ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں ماہرین نے مریخ کی آب و ہوا کو سمجھنے اور اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے بہت سے تجربات کیے ہیں، جن میں مریخ پر موجود روورز کا بہت اہم کردار ہے۔ روورز کی حاصل کردہ معلومات کے مطابق مریخ کی فضا انتہائی ہلکی ہے، اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، پانی کی مائع حالت میں غیر موجودگی اور ماحول میں موجود تابکاری ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جس میں زراعت کا تصور بھی ناممکن لگتا ہے، لیکن مریخ کی سطح کے نیچے ایسے بہت سے وسائل موجود ہیں جنہیں کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سطح مریخ کے نیچے موجود وسائل کو استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان وسائل کو ایک کنٹرولڈ میں رکھا جائے۔ مریخ کے ماحول اور اس میں موجود پیچیدگیوں پر قابو پانے کے لیے سائنسدان اور اسپیس انجینئرز جدید تکنیکوں کا استعمال کر رہے ہیں، جس میں کنٹرولڈ انوائرمنٹ ایگریکلچر (CEH) شامل ہے۔ اس تکنیک کے ذریعے مریخ جیسے ماحول میں فصلیں اگانے اور ان سے مناسب پیداوار حاصل کرنے کے لیے LED لائٹنگ، ہائیڈروپونکس اور ایروپونکس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مریخ کی مٹی، جسے ارمولتے کہا جاتا ہے، پودوں کی نشوونما کے لیے ضروری نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم جیسے ضروری عناصر پر مشتمل ہے۔ تاہم، یہ اپنی الکلانٹی اور پرکلوریٹس جیسے زہریلے مرکبات کی موجودگی کی وجہ سے بہت سی پیچیدگیاں بھی رکھتی ہے۔ سائنسدان ارمولتے کو تبدیل کرنے اور افزودہ کرنے کے لیے بھی بہت سی تکنیکوں پر کام کر رہے ہیں تاکہ اسے فصلوں کے لیے مناسب نشوونما کا ذریعہ بنایا جا سکے، لیکن ماہرین کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مریخ پر پانی کی دستیابی ہے۔ اگرچہ مریخ کی سطح پر مائع پانی کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن حالیہ دریافتوں میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ مریخ پر زیر زمین برف اور موسمی نمکیات بہت بڑی مقدار میں موجود ہے۔ ان وسائل کو پانی کی صورت میں نکالنا اور استعمال کرنا مریخ پر پائیدار زرعی پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ماہرین ایک پروگرام پر کام کر رہے ہیں جس کی مدد سے زیر زمین موجود پانی کو نکالنے، فضا سے نمکیات حاصل کرنے اور پانی کو ری سائیکل کرنے میں بہت مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ تمام وسائل حاصل کر بھی لیے جائیں تو یہ فیصلہ کرنا بھی بہت اہم ہے کہ مریخ پر کس قسم کی فصلیں کاشت کی جائیں گی یا کی جا سکتی ہے۔ اس مسئلہ کا حل نکالنے کے لیے کیے جانے والے تجربات سے یہ بات سامنے آئی کہ کچھ فصلیں زیادہ لچکدار اور مشکل ماحول کے موافق ثابت ہوئی ہیں۔ مریخ جیسے ماحول میں کاشتکاری کے لیے کچھ ممکنہ فصلیں جن میں پتوں والی سبزیاں، لیٹس، کیلے، پالک، آلو، پھلیاں اور مٹر شامل ہیں کو منتخب کیا گیا ہے۔ یہ فصلوں بھرپور غذائیت کے ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے بڑھتی ہیں اور مریخ پر نو آبادیت کے لیے ایک بہترین خوراک ثابت ہو سکتی ہے۔ مریخ پر نو آبادیات اور کاشتکاری کی بات کی جائے تو سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کس طرح کا انفراسٹرکچر قائم کیا جائے گا۔ گرین ہاؤسز زراعت کے لیے بنیادی ڈھانچہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ پودوں کو انتہائی درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ سے بچانے، کنٹرول ماحول فراہم کرنے اور انہیں تابکاری کے نقصانات سے بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں گرین ہاؤس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے جس میں وہ فصلوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی مریخ کے ماحول میں محفوظ رکھ سکے۔ ماہرین کے مطابق مریخ پر زراعت اور کاشتکاری کے لیے سب سے اہم کردار ٹیکنالوجی کا اس لیے بھی ہے کیونکہ خود مختار روبوٹس مٹی کی تیاری،
पौधे लगाने, काटने और उनकी देखभाल करने के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे। मस्नूई ज़हानत की मदद से चलने वाले प्रोग्राम्स माहौलियाती हालात की निगरानी और इस्लाह के साथ साथ वसाइल के मुनासिब इस्तेमाल और पौधों की सेहत को यकीनी बनाएंगे। नौ आबादियाती कोशिशों की तवील मुद्दती कामयाबी के लिए मरीख पर खुद कफील खुराक का निज़ाम कायम करना बहुत ज़रूरी है। नौ आबादियात के इब्तिदाई मराहिल के दौरान रसद के लिए ज़मीन पर इन्हिसार करना नाकाबिल अमल होगा। जदीद ज़री तकनीकों और बुनियादी ढांचे को तरक्की देकर मरीख के आबादकारों के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। मरीख पर काश्तकारी की कोशिश इस बात का सबूत है कि इंसान मरीख पर आबादकारी के मुतालिक बहुत संजीदा है। इसमें कोई शक नहीं कि मरीख पर इंसानों को आबाद करना बहुत पेचीदा और मुश्किल अमल है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस पर की जाने वाले तहकीक मुस्तक़बिल के लिए उम्मीद फराहम करती। मरीख पर फसलों को कामयाबी से उगाने की तरफ उठाए गए हर कदम के साथ हम ज़मीन से बाहर एक खुद मुख्तार इंसानी मौजूदगी के ख्वाब को पूरा करने के करीब होते जा रहे हैं। मरीख पर रहने के बारे में अपनी सोच कमेंट बॉक्स में बताएं। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।